کوئی کہہ رہا ہے یہ مشکل گھڑی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ آفت بڑی ہے، کوئی کہہ رہا ہے عذاب الہی، کوئی کہہ رہا ہے مکمل تباہی، کوئی کہہ رہا ہے معیشت کی ہے چاہ، کوئی کہہ رہا ہے یہ فتنہ دجال، الہی یہ کیا ہے یہ تو جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، سارے ملک کے لیے یہ ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان کورونا سے متاثر دنیا کا 5واں ملک۔ اب تک ملک میں کورونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,68,000 ہو چکی ہے، اور اب تک پورے ملک میں 7,481 افراد کی موت ہو چکی ہے، اور 1,29,366 افراد اس وبا سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کورونا وائرس سے متاثر لوگوں میں تقریباً 48% لوگ صحت مند ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں ان حالات میں نہ ڈرنا ہے، نہ پست ہمت ہونا ہے، نہ مایوس ہونا ہے، اور نہ تناؤ میں آنا ہے، بلکہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ رہنے کا سلیقہ اور ہنر سیکھنا ہے۔ جہاں تک ڈر، خوف، پست ہمتی، مایوسی اور تناؤ کی بات ہے تو یہ خود ایک قسم کی موت ہے، بلکہ بعض صورتوں میں اس طرح کی کیفیت موت سے بھی بدتر ہوتی ہے، اور جس سے بچنا ہر ایک کے لیے کورونا وائرس سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ ہماری مسجدیں، جن کا دروازہ اکثر نمازیوں پر کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا، اور چند افراد سے زیادہ کو نماز میں شرکت کی اجازت نہیں تھی، اب حکومت کی طرف سے 8 جون 2020 عیسوی سے مسجدوں کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ صورتحال بہتر ہو اور پھر مسجدوں کی بندش کی نوبت نہ آئے، لیکن ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ لاک ڈاؤن کی پابندیاں تو ختم ہو گئی ہیں، لیکن کورونا کی وبائی بیماری ابھی بھی باقی ہے، بلکہ اس میں مزید شدت پیدا ہو رہی ہے، اور اپنی زندگی اور صحت کی حفاظت اور بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بھی شریعت کا ایک حکم ہے۔ اسی پس منظر میں آج کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس حقیقت سے تمام لوگ اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں کہ کورونا وائرس کی یہ بیماری سانس سے، منہ سے، تھوک سے، بات کرنے سے، کسی چیز کو پکڑنے سے اور آپس میں ملنے جلنے سے پھیلنے والی ہے۔ اس لیے کووڈ-19 اور کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، اور اس حقیقت سے تمام مسلمانوں کو اچھی طرح واقف ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جن رہنما اصولوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ صرف قانونی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ شرعی اور طبی ضرورت بھی ہے، اور اس پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا بھی ہے۔
اور یہ بھی شریعت ہی کی اتباع ہے، اس لیے کہ اسلام نے اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ اسی سے متعلق چند ضروری مشورے اور رہنما اصول آج کی مجلس میں پیش کی جا رہی۔ نمبر 1، کنٹینمنٹ زون میں پڑھنے والی مسجدوں میں انہی اصول و ضوابط کے تحت نمازیں پڑھی جائیں جیسے لاک ڈاؤن کی مدت میں نمازوں کی تعداد، سوشل ڈسٹینسنگ اور احتیاطی تدابیر کا لحاظ کر کے نمازیں پڑھی جا رہی تھی۔ نمبر 2، 65 سال سے زیادہ عمر والے افراد اور 10 سال سے کم عمر والے بچے جب تک حالات قابو میں نہ آ جائے اپنے گھر ہی میں نماز پڑھنے کا التزام کریں، اس لیے کہ طبی ماہرین کی وضاحت کے مطابق ان عمروں کے افراد کو یہ بیماری جلد متاثر کرتی۔ نمبر 3، موجودہ حالات میں بیمار افراد کا مسجد میں نماز پڑھنے سے بچنا بہت ہی ضروری۔ نمبر 4، مسجد کے اندر داخل ہونے والے دروازے پر سینیٹائزر اور تھرمل اسکیننگ کا انتظام کرنا کووڈ-19 کے انسداد اور روک تھام کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ مسجد کو سینیٹائزر کرنے یا ہاتھوں کی صفائی کے لیے سینیٹائزر لگانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال بھی بقدر ضرورت ہی بہتر ہے۔ نمبر 5، نماز کی حالت میں ناک اور منہ کو چھپا کر رکھنا مکروہ ہے، لیکن عذر کی بنا پر کراہت کا حکم ختم ہو جاتا ہے، اس لیے بطور احتیاط نمازیوں کو ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ان کی بھی حفاظت ہے اور شرکائے نماز کی بھی۔ نمبر 6، جماعت کی نماز کی صف میں نمازیوں کے مل جل کر کھڑے ہونے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن کورونا کا وائرس لوگوں کے اتصال اور مل جل کر کھڑے ہونے سے ایک دوسرے کو متاثر کرتا ہے۔ ان خصوصی حالات میں ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق فاصلے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اسی طرح 2 صفوں کے درمیان بھی فاصلہ بڑھا دینا چاہیے۔ نمبر 7، مسجد میں صرف فرض نماز ہی ادا کرے، سنتیں، نوافل اور دیگر عبادات و اعمال اور اذکار و وظائف گھر ہی میں انجام دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک سنت گھر میں پڑھنے کا تھا، اسی لیے فقہاء کرام نے بھی لکھا ہے کہ فرض کا مسجد میں پڑھنا اور سنتوں کا گھر میں پڑھنا افضل ہے، لہذا تمام لوگ اہتمام کریں کہ وضو اور دیگر ضروریات سے گھر ہی میں فارغ ہوں، سنت پڑھ کر مسجد آئیں اور جماعت ختم ہونے کے بعد جلد سے جلد اپنے گھر واپس ہو جائیں اور گھر پر ہی سنت ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 8، ہر نماز کے بعد فرش کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ نمبر 9، خطرے کے مواقع پر احتیاطی تدابیر کو چھوڑنا کوئی بہادری اور تقوی نہیں، بلکہ یہ خودکشی کے مترادف بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 10، موجودہ حالات میں بیماروں کا سرکاری ہسپتالوں میں جانا حکمت اور دور اندیشی کے خلاف ہے۔ آخر میں تمام برادران ملت سے مخلصانہ گزارش ہے کہ موجودہ حالات سے متعلق جن رہنما اصولوں اور ہدایات و تدابیر کے اعلانات الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور ان کے علاوہ دیگر ذرائع کے ذریعے بار بار کیے جا رہے ہیں، تمام مسلمانوں کو ان تمام رہنما اصولوں اور احتیاطی تدابیر کا بھرپور خیال کرنا ہے، بھرپور خیال رکھنا ہے اور کووڈ-19 سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل حکومتی اور ملکی قانون سے متصادم اور ٹکرا جانے والا نہ ہو۔ اللہ تعالی حالات کو بہتر بنائے اور پوری دنیا کو اس وبا سے مکمل نجات عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔